بسم اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ذی قدر ذی وقار سامعین، محرم الحرام کا مہینہ تقریباً اپنے نصف تک پہنچ چکا ہے۔ اس مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ان کے قصے واقعات علماء کرام بیانات میں اپنا ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے ہوئے بعض چیزیں ان کے تذکروں میں ان کے لیے بیان جو کیے جاتے ہیں اس میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ حضرت حسین کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ تو میں آج کی چند معروضات جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ان میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم سیدنا حسن سیدنا حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ہم کس طرح مانتے ہیں؟ جیسا کہ بعض لوگ یہ کلیم کرتے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو موحدین حضرات ہیں یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، نبی کے بے ادب ہیں۔ اور پھر لوگوں کو اتنا گمراہ کیا جاتا ہے اس معاملے میں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات 100% بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ نعوذ باللہ نبی کے گستاخ ہیں۔ حالانکہ جتنے تشریف فرما ہیں آپ، اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ جتنے موحدین ہیں پوری کائنات میں
عرب و عجم کے جتنے موحدین ہیں، جس طریقے سے ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں الحمدللہ وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہم مانتے ہیں۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ رسول اللہ کے بے ادب ہیں، وہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف بدعت کو ترویج دینے والے، بدعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور ہمارا پوری زندگی یہی دعویٰ رہا ہے ہمارے مشائخ کا، ہمارا، کہ ساتھیو بدعات کو چھوڑو اور نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرو۔ ہم نبی کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتے ہیں تو نعوذ باللہ ہم ہو گئے گستاخ، اور جو نبی کی سنت کو پس پش ڈال کر رواج، رسم، بدعت ان چیزوں کو عام کرتے ہیں وہ ہو گئے نبی کے عشاق۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، ان کے متعلق بھی یہی تاثر دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ نعوذ باللہ ان کے اہل بیت کے گستاخ ہیں، ان کے منکر ہیں۔ تو بھائیو یاد رکھیے گا، ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ اور رسول اللہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو کس طریقے سے مانتے ہیں، ہمارا بھی انشاءاللہ وہی ایمان ہے۔ ہم نبی کو خدا کا درجہ دے دیں یہ توقع ہم سے نہ رکھنا، اور ہم حسین کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دے دیں یا علی کو خدائی کا درجہ دے دیں یہ تو توقع ہی کوئی نہ رکھے۔ باقی رہا مسئلہ کہ ہم حسین کو کس طرح مانتے ہیں، اس طرح مانتے ہیں جیسے حسین کے نانا نے مانا۔ ہم حسین کو اس طرح مانیں گے جس طرح ابو بکر صدیق نے مانا۔ حسین حسن حسین کو اور علی کو ان جو حضرات ہستیاں ہیں ہم ان کو اس طرح مانیں گے جس طرح صحابہ کرام نے تسلیم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے اللہ نے پہلے پارے کے آخر پر ایک اپنا فیصلہ سنایا ہے اور فرمایا لوگو تمہارا ایمان، تمہارا اسلام، تمہارا ایمان تب قابل قبول ہوگا جب تمہارا ایمان صحابہ کی طرح ایمان ہوگا۔ تو ایمان اگر اس چیز میں ہے کہ ہم حسن کو مانیں، حسین کو مانیں، علی کو مانیں، معاویہ کو مانیں، ابو ہریرہ کو مانیں یا دیگر صحابہ اکرام کو مانیں تو کس طرح مانیں؟ جس طرح صحابہ کی نظر میں دوسرے صحابہ ہوتے تھے ہم بھی اسی طرح مانتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بات غلط تو نہیں ہے؟ اب تھوڑا سا تعارف سنیے گا۔ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہ ہستیاں، ان کی ابتدا کیسے ہوئی، تھوڑا سا تعارف سنیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، ان میں سے سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ لخت جگر ہیں دونوں حضرات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھی یہ صاحبزادے ہیں، وہ باپ ہے یہ ماں ہے۔ اور علی کے بارے میں رسول اللہ کا کیا تاثر ہے میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا خیال رکھتے تھے، ہمارا بھی وہی ایمان ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ سناؤں آپ کو رسول اللہ کا کیا ارشاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا آپ جس وقت ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینہ کی طرف، کچھ لوگوں کی امانتیں رسول اللہ کے پاس تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ،
علی تو میرا دنیا کا بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہوگا. سمجھے؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا لوگو لا يحب علی منافق ولا يبغضه مؤمن. یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے. فرمایا لوگو علی کے ساتھ منافق کو محبت نہیں ہوگی، اور علی کے ساتھ جو محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا. مطلب کیا ہے کہ علی کی محبت مومن کے دل میں ہوگی، منافق کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی. اور پھر ایک اور موقع پر فرمایا، یہ ساری 3 حدیثیں ہیں، یہ بلکہ 4 حدیثیں ہیں، یہ چاروں کی چاریں ترمذی شریف کی حدیث روایت کے اندر ہے، کتاب کے اندر ہے. فرمایا لوگو ان علی منی وانا من علی. فرمایا لوگو ان علی منی، علی مجھ سے ہے، وانا من علی، اور میں علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوں، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ. اور فرمایا لوگو علی تو ہر مومن کا دوست ہے. ٹھیک ہے. اب آگے سنیے ایک اور حدیث سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. فرمایا لوگو ان الجنت تشتاق الی ثلاثۃ. ساری دنیا کو جنت کا شوق ہوتا ہے کہ ہمیں جنت ملے، لیکن فرمایا ان الجنت تشتاق الی ثلاثۃ، کہ جنت 3 بندوں کا شوق رکھتی ہے. جنت کی تمنا ہے کہ 3 بندے میرے اندر داخل ہوں. وہ کون سے؟ فرمایا علی و عمار و سلمان رضی اللہ عنہم اجمعین. فرمایا کہ 3 بندوں کا جنت کو شوق ہے، ایک حضرت علی کا، دوسرا حضرت عمار کا، اور تیسرا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان تینوں حضرات کا جنت کو شوق ہے. یہ چیزیں ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی نے سچ فرمایا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن یاد رکھیے گا، ہم یہ ساری چیزیں ماننے کے باوجود، ساری چیزیں تسلیم کرنے کے باوجود، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر عمل کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے جو ترتیب بتائی اپنے مصلی امامت پر علی کو نہیں، ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے بتا دیا کہ خبردار میرے بعد اگر تمہارا کوئی وارث ہے خلافت کا تو وہ ابو بکر صدیق ہے. ایک موقع پر، یہ موضوع نہیں ہے صرف اشارہ کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، آخری ایام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے. تو صحابہ نے بتایا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا دو میں نہیں پہنچ سکتا نماز پہ، اور ابو بکر سے کہو لوگوں کو جماعت کرا دے. بائی چانس ابو بکر صدیق موقع پر نہیں تھے، لیٹ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر کھڑے کر دیے گئے. صحابہ نے فرمایا آپ کھڑے ہو جائیں. عمر کھڑے ہو گئے، جماعت کی نماز شروع ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بالکل قریب ہے. جماعت کی نماز کی آواز جب رسول اللہ تک پہنچی، رسول اللہ نے سنی کہ میں نے کہا تھا ابو بکر کو کھڑا کرو، یہ تو عمر کی آواز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور فرمایا لا لا لا، عمر نہیں ابو بکر کھڑا ہوگا. یہ چیزیں بتلاتی ہیں علی کا مقام بھی بڑا ہے، پر پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم اس طرح مانیں گے علی کو جس طرح نبی نے بتلایا، ہم اس طرح مانیں گے علی کو جس طرح صحابہ کرام نے مان کے دیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد حضرت حسنین کریمین، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی والدہ، ان کی والدہ
کے متعلق بھی ایک روایت سن لو. فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں ما تخفی مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ تو چال کے اندر چلنے میں بھی نبی کے مشابہ ہے، چلتی ہے تو نبی کی طرح چلتی ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبنی. اور لوگوں، فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو بھائیو، یہ تو حسن و حسین کی اماں اور ابا کے چند فضائل میں نے ذکر کیے. اب آگے سنیے جا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، بلکہ رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ اما ترزین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ. کیا تو اس بات پر خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی عورتوں کی سردار بنا دے گا؟ یہ اللہ کے نبی اپنے بیٹی کے فضائل بتا رہے ہیں، علی کے فضائل بتا رہے ہیں. ہم اس طرح مانتے ہیں علی کو جس طرح رسول اللہ نے بتایا، ہم اس طرح مانتے ہیں اماں فاطمہ کو جس طرح میرے نبی نے بتلایا. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا ہے اس طرح ماننے میں ہی کامیابی ہے. اس میں اتار چڑھاؤ، کمی بیشی کرنا انسان کو دھوکہ اور انسان کو یہ چیز تباہ کر کے رکھ دے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ یہ بات دیکھیے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ جب علی کے نکاح میں دی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ لوگوں سنو، تزوجت شیئا من نسائی ولا تزوجت شیئا من بناتی. فرمایا ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاءنی به جبرائیل عن ربی. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اپنے رشتے جتنے کیے ہیں یا اپنی بیٹیوں کے جتنے رشتے کیے ہیں، وہ تمام کے تمام رشتے میرے پاس جبرائیل اللہ کا حکم لاتا، میں اللہ کے حکم کے مطابق کرتا تھا، اپنی مرضی سے نہیں کیے. اس سے یہ پتہ چلا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح علی سے ہوا تو اللہ کی مرضی سے ہوا. ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھو، میرے اللہ کا چناؤ غلط نہیں ہے، میرے اللہ کا انتخاب فاطمہ کے لیے علی کا یہ غلط نہیں تھا، اللہ کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. اور یہ بھی یاد رکھو، جہاں یہ فیصلہ ٹھیک ہے وہاں عائشہ صدیقہ کے ساتھ رسول اللہ کا نکاح ہونا وہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا. ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے نکاح ہونا یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، میرے نبی نے فرمایا. امام زرقانی نے اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے کبھی اپنا نکاح یا اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا، بس اللہ کے حکم اور وحی کے ذریعے سے کیا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب دیکھیے جی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب بیٹے پیدا ہوئے، ایک بیٹا پیدا ہوا سن 3 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگلے سال پھر بیٹا پیدا ہوا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے گا اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، حدیث شریف میں ہے، عن ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر میں نے بڑی عجیب چیز دیکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام فضل بیان کر کیا دیکھا؟ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے بڑی سخت چیز دیکھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بتا تو صحیح تاکہ میں اس کی تعبیر تمہیں بتاؤں. وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في
یا رسول اللہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔ خواب دیکھا، آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری جھولی میں ڈال دیا گیا ہے، میں تو بڑی پریشان ہوں، یہ عجیب خواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو، یہ کوئی برا خواب نہیں، بہت ہی اچھا خواب ہے۔ اور آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا خواب اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھا خواب آئے تو کسی صاحب علم جو تعبیروں کا علم رکھتا ہو اس کو بتاؤ، اور اگر کوئی برا خواب ہے تو اس کا آپ صدقہ کر دیں۔ اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ خواب بندے کو یوں لگتا ہے جیسے بڑا برا خواب ہے، لیکن حقیقت میں اس کی جو ہے نا تعبیر نکلتی ہے وہ بڑی عجیب ہوتی ہے۔ بہت بڑے خوابوں کے ایک معبر گزرے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے خواب دیکھا، اس نے خواب بتایا کہ جناب مجھے خواب آیا کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، ہیٹ اور تپش آ رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ، امام سری رحمہ اللہ، امام ابن سری رحمہ اللہ نے فرمایا جاؤ، جا کر دیکھو تمہاری چارپائی کے نیچے کوئی خزانہ ہے، وہ خزانہ نکال لو۔ انہوں نے چارپائی کے نیچے سے کھودا تو بہت سارا خزانہ نکلا ہے، بڑا خوش ہو گیا۔ اللہ کا کرنا کچھ وقت گزر گیا، کچھ ایام کچھ مہینے گزر گئے، پھر کوئی بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا جناب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ امام ابن سیری رحمہ اللہ نے فرمایا جلدی کر اپنے کمرے سے سامان نکال، تیری چھت گرنے والی ہے، تیرا مکان گر جائے گا۔ یہ گیا، جا کے سامان نکالا، پیچھے دھڑم سے اس کا مکان گر گیا۔ شاگرد بیٹھے تھے ان کی محفل میں، وہ حیران ہو گئے، بھائی جناب کچھ مہینے پہلے ایک بندہ آیا، اسے خواب آیا کہ چارپائی کے نیچے آگ ہے، آپ نے اسے بتایا تیرے بیڈ کے نیچے، چارپائی کے نیچے سامان اور خزانہ موجود ہے، اور اس بندے نے بھی سیم اسی طرح خواب بتایا، اور آپ نے کہا کہ بھائی تیرے اوپر چھت گرنے والی ہے، سامان نکال۔ سمجھ نہیں آئی تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا بھائی یاد رکھو، جس دور میں یا جس وقت پہلا بندہ آیا تھا اس وقت سردیوں کا موسم تھا، اور سردیوں کے موسم میں تپش اور حرارت کا مل جانا یہ فائدے کی چیز ہوتی ہے، تو میں نے اس لیے اسے بتایا کہ تمہیں فائدہ ملے گا، جا تیری چارپائی کے نیچے سے جو ہیٹ محسوس ہو رہی ہے وہاں کوئی خزانہ کوئی کام کی چیز دفن ہے۔ اور اب جو بندہ آیا ہے اس کو جو خواب آیا ہے یہ گرمیوں کا موسم ہے، اور گرمیوں کے اندر تپش کا مل جانا یہ الٹا نقصان دہ چیز ہے، تو میں نے اسے بتایا تیرا نقصان ہونے والا ہے، جلدی کر وہاں سے ہٹ جا۔ تو بات یہ ہے کہ خواب اہل علم لوگوں کو بتانا چاہیے، اس کے سیاق و سباق دیکھ کر جو لوگ جو خواب کی تعبیر دیتے ہیں اس کے مطابق پھر دیتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے بڑا عجیب خواب آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا تو صحیح، وہ بتا نہیں رہی تھی، خوف کھا رہی تھی، عجیب سا خواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتا کیا ہے؟ اس نے بتایا یا رسول اللہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام فضل پریشان نہ ہو، یہ کوئی برا خواب نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ فرمایا تلد فاطمۃ انشاء اللہ غلاما یکون فی حجرک، فرمایا میری بیٹی جو فاطمہ ہے اس کو اللہ بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا تیری گود میں رکھا جائے گا۔ کہاں خواب کہاں تعبیر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ نے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے، جب دیے اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خود اپنی لعاب مبارک کے ذریعے سے ان کو گھٹی دی، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے بچے کو گھٹی یہ مسنون عمل ہے، دینی چاہیے، دیتے ہیں نا سارے۔ اچھا یہ عجیب بات ہے نا، گھٹی کا شوق اکثر عورتوں کو ہوتا ہے،
گھر میں جتنی ہوتی ہیں نا، دادی، نانی، خالہ، پھپھو، چاچی، جو بھی ہیں ساری کہیں گھٹی میں دیسا جی، گھٹی میں دیسا، اور پھر وہ دے رہی ہوتی ہیں، آپ ہی کہتے اچھا یار فلانی دے دے، اچھا بی بی فلاں دے دے، کہتے ہیں نا ویسے۔ یاد رکھو اس گھٹی کا بڑا اثر ہے، اس لیے گھٹی دلواتے وقت اچھا بندہ تلاش کرو، نیک اور متقی پرہیزگار بندہ، موحد بندہ تلاش کر کے اس سے گھٹی دلواؤ۔ کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی شیخ ہے، اس کی گھٹی دلواؤ، لازمی نہیں ماسیاں پھوپھیاں دی گھٹیاں۔ یہ ذہن میں رکھو بھائی، ماسی پھوپھی وقتی طور پہ خوش ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اس کا وہ تقوی اور پرہیزگاری نہ ہو جو ہونا چاہیے، بچے کی زندگی پر تو برا اثر پڑ جائے۔ تو جب آپ نیک بندے کی گھٹی دلوائیں گے تو اس کا اثر بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اہتمام کرو گے نا انشاءاللہ۔ اچھا، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے نئے پیدا شدہ بچے لے کے آتے اور نبی علیہ السلام سے گھٹی دلواتے تھے، کئی حدیثوں میں یہ چیز مذکور ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھٹی لگائی اور پھر 7ویں دن اللہ کے نبی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر کے بال صاف کرائے۔ یہ بھی طریقہ سمجھو ذرا، بچے کے پیدائش کے 7ویں دن ان کا سر صاف کراؤ، اور اللہ کے نبی کا سنت عمل ہے کہ جتنے بھی بال اترے ان کو ترازو پر تلوا کر اس کے برابر چاندی صدقہ کرنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت حسین اور ان کے موقع پر اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا تھا۔ اور پھر یاد رکھیے نا، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن بچے کا نام فیصلہ کیا جائے، نام کا۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں جو پیدائش سے پہلے ہی نام چن کے بیٹھے ہوتے ہیں، میں بچہ پیدا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا، اور کئی ایسے ہوتے ہیں مہینہ بچے کا نام کا فیصلہ نہیں ہوتا، اے رکھاں یا اے رکھاں ہے۔ بہرحال نام کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، نام بھی اچھا چن کے رکھنا چاہیے، اور ایکٹر ساں دے نام نہیں رکھنے چاہیے، نیک لوگوں کے نام، صحابہ اور صحابیات کے نام رکھنے چاہیے۔ بہت 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ صحابیات ہیں، تابعین تبع تابعین ہیں، ان کے نام دیکھو لاکھوں کی تعداد میں نام پڑے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی وہ تو پرانے ہو گئے ہیں، جی پرانے کیسے ہو گئے؟ نام بھی کبھی پرانے ہوتے ہیں۔ بہرحال مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے ہمارے دل میں صحابہ کی قدر نہیں ہوتی، ہمارے دل میں صحابہ کی قدر نہیں ہے، اس لیے ہمیں نام پرانے لگتے ہیں۔ اگر محبت ہو صحابہ کی، محبت ہو تابعین کی، تبع تابعین کی، اولیاء امت کی، تو پھر ان کے نام سے بھی پیار ہوگا، پھر ابو بکر پرانا نہیں لگے گا، پھر عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، ابو ہریرہ، یہ نام پرانے نہیں لگیں گے، یہ بڑے میٹھے لگیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ بہرحال اللہ کے نبی نے 7ویں دن ان کا حلق بھی کرایا، اور پھر اس کے بعد نام وغیرہ بھی رکھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بھی آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یا فاطمہ، اے فاطمہ، ادعو لی بنیا، میرے دونوں بیٹوں کو لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نواسوں کو اپنے قریب کرتے، اپنے سینے سے لگاتے، اور پھر فرمایا فَيَشُمُّهَا وَيَزُمُّهَا، اللہ کے نبی ان کو سینے سے بھی لگاتے اور ان کی خوشبو سونگھتے تھے، خوشبو سونگھتے، اور فرماتے ہما ریحانیہ، او لوگوں سن لو، حسن حسین میرے دونوں پھول ہیں، حسن حسین دونوں پھول ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، تمام اہل بیت میں سے سب سے زیادہ آپ کو پیارے کون لگتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین، حسن و حسین مجھے سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اہل بیت میں سے
سب سے زیادہ حسن حسین رضی اللہ عنہ پیارے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی نے اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، میرا ان دونوں سے بڑی محبت ہے، اے رب کریم میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما تو بھی ان سے پیار کر۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا واحب من یحبہما الہ العالمین، میری امت کا جو بھی بندہ ان دونوں شہزادوں سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ سمجھ آئی؟ حضرت حسن و حسین اللہ کے نبی کو پیارے، اللہ کو بھی پیارے اور مومنین کو بھی پیارے ہیں۔ کتنے پیارے ہیں؟ ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق، سب کہو رضی اللہ عنہما، یہ دونوں عصر کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں اور عصر کے بعد کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس حسن کو اٹھایا، کندھے پہ بٹھایا اور اس کے بعد فرمایا اے بیٹے بے ابی شبیہم بالنبی، فرمایا شبیہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شبیہم بعلی، فرمانے لگے اے بیٹا میرا باپ تیرے اوپر قربان ہو۔ جینال محبت آن بندہ اتھے لفظ آدھے ہے بے ابی، ابو بکر فرما رہے ہیں بیٹا میرا باپ تیرے اوپر قربان ہو۔ اور پھر فرمانے لگے ابو بکر صدیق اے بیٹے حسن تیری شکل رسول اللہ سے ملتی ہے، اپنے باپ علی سے نہیں ملتی۔ فضحک علی، حضرت علی مسکرانے لگ گئے۔ فرمایا بیٹے حسن تو اپنے نانے دا ہم شکل ہے، تیری شکل تا نانے تے گئی ہے۔ بلکہ ایک اور روایت میں ہے فرمایا حضرت علی رضی اللہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس۔ اور لوگوں سنو میرا بیٹا حسن سینے سے لے کر سر تک اللہ کے رسول کے مشابہ ہے، اللہ کے رسول کا ہم شکل ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک۔ اور سنو حسین سینے سے لے کر نچلا پورا جسم اللہ کے نبی کے مشابہ ہے اس کا۔ حسین سینے سے نچلا حصہ نبی کے مشابہ ہے، حسن سینے سے اوپر والا حصہ نبی کے مشابہ ہے۔ میرے نبی فرماتے تھے ہما ریحانیہ، اور لوگوں یہ دونوں میرے پھول ہیں دنیا کے۔ اور اللہ کے نبی ان کو چومتے بھی تھے، سینے سے بھی لگاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشبو بھی سونگا کرتے تھے۔ بھائیو حسن و حسین کو صحابہ کیسے مانتے تھے؟ ایک موقع پر نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، حضرت اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ توجہ، لوگ کہتے ہیں جی یہ حسین کو نہیں مانتے، حسن کو نہیں مانتے، ہم اس طرح مانتے ہیں جس طرح صحابہ کرام مانتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے تو حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور سامنے آ کے کہنے لگے اٹھ، عمر کو کہنے لگے، عمر کو کہنے، حضرت حسین بچے ہیں چھوٹے، اور کہنے لگے اٹھ، تو
یہ میرے بابا کا سٹیج ہے، تو میرے بابا کا غلام ہے، تو ادھر کیوں بیٹھا ہے، اٹھ۔ حضرت عمر نے اس کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، فرمایا حسین یہی بات لکھ دیتے ہو کہ میں تیرے بابا کا غلام ہوں، تو ہمارا غلام ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا اٹھ، ممبر سے اتر، یہ میرے بابا کا ممبر ہے، تو ہمارا غلام ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا یہ بات مجھے لکھ دیتا ہے کہ میں تمہارا غلام ہوں۔ ان کی غلامی کو عمر خطاب اعزاز سمجھ رہا ہے۔ اور یاد رکھو ہم بھی حضرت حسن و حسین کی غلامی کو اللہ کی قسم اعزاز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے ابی، میرا باپ تم پہ قربان ہو، تو رسول اللہ کے زیادہ مشابہ ہے، علی کے اتنا مشابہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے بہت بڑا مقام دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، ان کو ایک چادر کے نیچے بٹھایا، اوپر چادر ڈالی، اور اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ دعا کیسے کر رہے ہیں؟ اصل میں قرآن میں آیا، قرآن میں 22ویں پارے کی دوسرے نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا دوسرے تیسرے نمبر کی فرمایا کہ میرے پیغمبر کی بیویوں، او اہل بیت النبی، نبی کا اہل بیت، سنو میں اللہ پاک چاہتا ہوں کہ نجاست اور ناپاکی تمہارے قریب ہی نہ آئے، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کی طرح تم باہر نہ نکلیا کرو، اپنے گھروں میں بیٹھیا کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی تابعدار بن کے رہو، انما یرید اللہ، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، او نبی کی گھر والیو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ناپاکی تمہارے قریب ہی نہ آئے، تم صاف ستھریاں ہو کر رہو، تمہارا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر یہ دعا کی مولا میری بیویاں تو اہل بیت ہیں، وہ تو قرآن کی زبانی اہل بیت ہو گئی، یا اللہ یہ جو 4 فرد ہیں نا، حضرت حسن، حسین، علی، فاطمہ، اے اللہ ہؤلاء اہل بیتی، ان کو بھی اہل بیت بنا دے، ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر، فطہرہم تطہیرا، جس طرح میرے اہل بیت میری بیویاں ان سے تو نجاست دور کرنے کا ارادہ کرتا ہے، میرے مولا میرے ان 4 افراد سے بھی تو نجاست کو دور ہٹا دے۔ اور پھر ایک اور بات سنو، یہ 4 افراد فاطمہ، علی، حسن، حسین رضی اللہ عنہم، یہ بھی اہل بیت میں شامل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل۔ اچھا پھر ایک اور بات سنو، ایک صحابی ہے جس کا نام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فارس کا رہنے والا، اصفہان، ایران میں آج بھی وہ صوبہ موجود ہے، صوبہ اصفہان، وہاں کا رہنے والا ہے، اور یہاں سے بہت بڑا ایک مجوسی تھا، اس کا باپ بہت بڑا آتش پرست تھا، اور آتش کدہ انہوں نے جلا کے رکھا تھا، ان کے ذمہ تھا کہ آتش کدے میں آگ نہیں بجھنی چاہیے، یہ آتش کدے کے پجاری بھی تھے، آتش کدے کے مجاور بھی تھے۔ اور سنو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے مذہب پر تھے، اور ایک دن اچانک ان کی عیسائیوں کے ایک وفد سے ملاقات ہوئی، عیسائیوں کے قافلے سے ملاقات ہوئی، ان کو وہ دین بڑا اچھا لگا، اپنا آتش پرستی، آگ پرستی والا مذہب وہ ہلکا اور برا لگا، عیسائیوں کا دین بڑا اچھا لگا، تو عیسائیوں کی دین کے اندر وہ داخل ہو گئے، اپنے باپ سے بھاگ کر یہ ملک شام میں چلے گئے، اور عیسائیوں کے ساتھ یہ عیسائی ہو گئے، وہاں پر زندگی گزارتے رہے، عیسائیوں کے بڑے راہب کے پاس کچھ وقت گزارا، کچھ عرصہ بعد وہ بزرگ تھا، فوت ہو گیا، دوسرا ایک نیک
انسان تھا عابد، اس کے پاس گئے، اس کے پاس کچھ عرصہ رہے، وہ بیچارہ بھی کچھ عرصہ بعد فوت ہو گیا۔ تیسرے کے پاس گئے، غموریہ غالباً، وہاں کا ایک بندہ تھا، بزرگ تھا، عیسائی مذہب کا تھا، بہت بڑا علمبردار، اس کے پاس رہے۔ جب اس کے پاس رہے تو وہ بیچارہ بھی جب فوت ہونے لگا، اس نے کہا بیٹا میں جا رہا ہوں، یاد رکھ میرے بعد مذہب عیسائیت میں مجھے کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آتا جس کے ساتھ تو زندگی گزارے اور مذہب پر پورا چل سکے، تو ایک کام کر۔ کہا کون سا؟ کہا ایسا کر، ایک علاقہ ہے کھجوروں والا، توجہ سے، ایک علاقہ ہے کھجوروں والا، اس کھجوروں کے علاقے میں وہ مہجر النبی ہے، اس کھجوروں کے علاقے میں ایک نبی آئے گا، آخری نبی۔ اہل کتاب تھا نا وہ، آسمانی کتابوں میں تو اللہ کے نبی کا تذکرہ موجود تھا، تو وہ چونکہ ایک نیک انسان تھا عیسائیوں کا، اس وقت رسول اللہ تشریف نہیں لائے تھے یا انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو اس نے کہا کھجوروں کا ایک علاقہ ہے، وہاں کھجوروں کے علاقے میں ایک آخری نبی ہجرت کر کے آئے گا، اس کی میں تمہیں 3 نشانیاں بتا دیتا ہوں، اگر وہ 3 نشانیوں والا نبی تمہیں مل جائے نا تو پھر اس کا کلمہ پڑھ لینا، اسی کا تابعدار بن جانا، کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا اللہ کا کرنا، حضرت سلمان فارسی کی بڑی لمبی عمر تھی، کتنی عمر؟ انہیں اندازہ رسو کتنی ہو سی؟ ہاں جی، زندہ باد، زندہ باد، آپ کے نالج میں ہے یہ چیز۔ حضرت سلمان فارسی کی عمر 250 سال تھی، سمجھ آئے؟ 250 سال ان کی عمر تھی۔ وہ عیسائی پادریوں کے پاس بھی رہے، پھر وہاں سے نا ان کو کوئی عرب قبیلہ، وہ بزرگ تو فوت ہو گیا عیسائیوں کا، ان کو کوئی عرب قبیلہ مل گیا، عرب قافلہ مل گیا سفر کرتے ہوئے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور کہا یار آپ عرب سے ہیں تو میں نے سنا ہے عرب کے اندر ایک بندہ ہے، اس کے میں نے عرب میں جانا ہے کھجوروں کے علاقے میں، اور وہاں پہ میں نے ایک بندے سے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے ساتھ لے لیا، ساتھ لے کے جب اپنے مکہ میں پہنچے، وہاں جا کر انہوں نے کہا جی یہ ہمارا غلام ہے، غلام بنا کر نا اس کو منڈی میں بیچ دیا۔ حضرت سلمان منڈی میں بکے، ایک بندے کے پاس رہے، 10 بندوں کے پاس غلام بن کے رہے، بکتے 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 آخری بندہ جو اس کو خریدنے کے لیے آیا تھا وہ ایک یہودی تھا مدینے کا، اس نے آ کے خریدا اور خرید کر ان کو مدینہ لے گیا۔ خود فرماتے ہیں جب اس شہر میں داخل ہوا نا تو مجھے اس عیسائی کی بات کلک کرنے لگی بھی یار، اس نے کہا تھا کھجوروں والے علاقے میں ایک نبی آئے گا اور ہے یہ کھجوروں والا علاقہ۔ اس نے کہا جی میں انتظار میں رہا، ابھی شاید کہیں سے کوئی پتہ چلے، لیکن چونکہ میں غلام تھا میرے بس میں نہیں تھا۔ ایک دفعہ کہتا ہے حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں اپنے مالک کے لیے کھجوروں کے اوپر چڑھا ہوا تھا کاٹنے کے لیے، مالک نیچے بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا، تو مالک جو تھا نا، مالک اس نے آپس ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یار وہ جو قباء کا علاقہ ہے نا، قباء کا مسجد قباء جہاں پہ موجود ہے، قباء کا علاقہ ہے نا، وہاں پر ایک بندہ آیا ہے ہجرت کر کے اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میرے کانوں پہ آواز پڑی نا تو فوراً وہ بزرگ والی باتیں مجھے یاد آ گئیں، عیسائی راہب جو تھا بڑا بزرگ، اس کی باتیں مجھے یاد آ گئیں، بھائی یار یہ وہی کھجوروں والا علاقہ اور ادھر نبی کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں میں فوراً الرٹ ہو گیا۔ اس کے بعد میں جب میں نیچے اترا، میرا مالک گھر چلا گیا، میں نے کہا اب اگر وہ نبی ہے اس کے پاس جاؤں تو اس کی تو میں نے 3 نشانیاں چیک کرنی ہے۔ 3 نشانیاں کیسے چیک کروں؟ اس نے پہلی نشانی کون سی چیک کی؟ اس نے اوپر سے، ہاں نشانیاں کیا تھی؟ نشانیاں پہلے سنو، 3 نشانیاں ہیں۔ ایک، وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، نبی کی نشانی پہلی، وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا۔ نمبر 2، وہ تحفہ لے گا، قبول کر لے گا۔ اور نمبر 3، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے مہر نبوت ہوگی۔
حضرت سلمان فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ 3 نشانیوں کی تلاش بھی اور اس بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات بھی جب سامنے آئی تو میں فوراً گیا اور میں نے تازہ کھجور اتاری، ایک تشت اور ٹرے کے اندر رکھ کر، ڈش کے اندر رکھ کر میں چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں موجود تھے، میں وہاں پہ پہنچا۔ مدینہ مسجد نبوی سے تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، 3 کلومیٹر کا، یہی کچھ فاصلہ ہے۔ تو وہاں پہ گئے، فرماتے ہیں جب میں وہاں پہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بھی موجود تھے۔ میں گیا، میں جا کے بیٹھا، ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے، یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، ہم تو صدقہ نہیں کھاتے، ان کو دے تو میں صدقہ نہیں کھاتا۔ اور سلمان فرماتے ہیں پہلی نشانی پوری ہو گئی، توجہ سے، پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ میں نے کھجوریں دے دیں، اگلا دن پھر آیا، پھر میں نے کھجوریں توڑی اور پھر میں اسی قباء میں چلا گیا جگہ پر۔ وہ وہاں پہ پہنچا، اللہ کے نبی تشریف فرمائے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بھائی سلمان کیسے آئے؟ یا رسول اللہ آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فوراً قبول فرما لیا، خود بھی کھایا، صحابہ کو بھی کھلایا۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی دونوں نشانیاں پوری ہو گئی، اب تیسری نشانی باقی تھی، تیسری نشانی، اور وہ تھی مہر نبوت کا دیدار، مہر نبوت کا دیدار۔ فرماتے ہیں کہ میں اب اس انتظار میں تھا کہ کوئی موقع ملے اور میں رسول اللہ کی وہ مہر نبوت دیکھ لوں۔ فرماتے ہیں ایک جنازہ تھا، اس جنازے میں بڑے لوگ جمع تھے، میں بھی چلا گیا وہاں پر۔ جا کر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں وہاں پہ گیا تو نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ نے ڈالا جیسا بھی۔ تو حضرت سلمان جو انتظار کی گھڑیاں گزار رہے تھے، وقت گزر رہا تھا اور اسی تلاش میں تھے کہ اللہ کے نبی کی مہر نبوت دیکھوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا، ادھر رخ پھیرا، اپنی پیٹھ سے، اپنی کمر سے جو ہے قمیض ہٹائی۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھ لیا مہر نبوت کو، میں اٹھا اور بھاگ کے جا کے نبی علیہ السلام کو چمٹ گیا اور میں مہر نبوت کو چومتا رہا اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ یہ 250 سال عمر پانے والا صحابی، اس کا میں نے زندگی کا مختصر تعارف آپ کو کرا دیا۔ اصل بات جو بتانی تھی وہ آگے ہے، وہ یہ ہے اس سلمان فارسی کے لیے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، سلمان فارسی بھی میرے اہل بیت میں ہے، سلمان فارسی بھی میرے اہل بیت میں ہے۔ سلمان فارسی کو اہل بیت میں شامل کر دیا تو یاد رکھیے گا اصل میں اہل بیت اور رسول وہ ہے اللہ کے نبی کی بیویاں۔ اہل بیت ہوتی بھی ہمیشہ بیویاں ہیں، بہت ساری مثالیں قرآن و سنت میں موجود ہیں، اہل بیت ہمیشہ بیویاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی نے اہل بیت کے اندر ان 4 ہستیوں کو شامل کیا جو میں نے آپ کو بتائی ابھی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ہستیوں کو اللہ کے نبی نے اہل بیت میں اللہ سے مانگ کے شامل کرایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، میرے مولا یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں، ان کو بھی تو پاک کر دے جس طرح میرے گھر والوں کو تو نے پاک کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لوگوں سنو، سلمان فارسی میرے اہل بیت میں ہے۔ تو بھائیو یاد رکھیے گا ہم اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام کو گالیاں دیں، ابو بکر کی صداقت کا انکار کر دے، عمر کی عدالت کا انکار کر دے، عثمان کے سخاوت اور حیا کا انکار کر دیں، علی کی شجاعت کا انکار کر دیں، معاویہ کے تدبر کا انکار کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، عموماً یہ حضرات جتنے بھی ہیں یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹوں کا پہلے نام لیتے ہیں، پھر اپنے تذکروں کے اندر صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، حضرت حسن کو کیوں نہیں مناتے؟ حضرت حسن کے بیٹے ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اچھا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر ان کو محبت ہے، حضرت علی سے محبت ہے، تو حضرت فاطمہ کی بیٹیاں بھی تو تھیں نا، کبھی ان کا بھی نام لو۔ تو یقیناً جب ان کا نام لینے لگیں گے تو ان کی بیٹی کا نام ہے ام کلثوم، اور ام کلثوم کون ہے؟ جو حضرت عمر بن خطاب کی بیوی ہے۔
پھر عمر کو بھی ماننا پڑے گا۔ حضرت حسن کی اولاد کو مانا جائے تو حضرت حسن کے بیٹے کا نام ہے ابو بکر، پھر اس کو بھی ماننا پڑے، اگر اس کا نام لیا جائے تو پھر ابو بکر کو بھی ماننا پڑے گا۔ اس لیے کیا کیا، حضرت حسن و حسین کا نام لے کر حسین کے نام پہ سارے کام ہو رہے ہیں، حضرت حسن کا نام کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کی اولاد کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بھائیو یہ ظلم ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، شروع میں نے عرض کیا، ہم اہل بیت النبی کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، لیکن قطعاً اپنی مرضی کے ہم نے معیار مقرر نہیں کیے کہ جس طرح ہم چاہیں مانیں، نہیں، ہم اس طرح مانتے ہیں جس طرح رسول اللہ نے بتایا، جس طرح صحابہ کرام نے حضرت حسن و حسین کو مانا۔ میں نے آپ کو کتنی حدیثیں سنائی ہیں، ترمذی شریف کی حدیثیں سنائی ہیں، اور متفقون علیہ بخاری مسلم کی حدیثیں سنائی ہیں، آپ کو بخاری کی حدیث علیحدہ سنائی ہے، امام زرقانی رحمہ اللہ کی روایت میں نے آپ کو، بہت ساری روایتیں میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم حسن و حسین کو مانتے ہیں، سیدنا علی اور فاطمہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک دفعہ بیٹھے ہیں صحابہ کے مجمع میں، ایک آدھ منٹ ہے توجہ سے، حضرت علی رضی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ کے مجمع میں، تو سامنے حضرت حسن ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے ایسے بڑے دیکھا، پھر دیکھا، پھر فرمایا ان ابنی ھذا سید، اور لوگوں یہ میرا بیٹا سید اور سردار ہے، اور اس بیٹے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دو مسلمانوں کے بڑے لشکروں اور دو گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح کرا دے گا۔ یہ میرا بیٹا سید ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ بھائیو اٹھاؤ تاریخ، وہ کون سے مسلمانوں کے دو گروہ تھے جن کی صلح حضرت حسن نے کرائی تھی؟ پوچھو تو یہ اہل تشیع بھی مانتے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں یہ چیزیں مذکور ہیں، صحیح کتابوں میں یہ چیز مذکور ہے کہ حضرت حسن نے جن دو گروہوں کی صلح کرائی تھی وہ کون سے تھے؟ جب حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت حسن باپ کی مسند پہ بیٹھے، ادھر دمشق کے اندر حضرت امیر معاویہ امارت میں ہے، ادھر ان کی حکومت ہے، ادھر ان کی حکومت ہے، کچھ وقت سے اختلاف چل رہا تھا۔ حضرت حسن نے کیا کیا، یہاں سے پورا لشکر تیار کیا، قافلہ لیا، اور جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گئے اور فرمایا کہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، میں اپنی خلافت سے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، اور میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد ہم سب کے آپ امیر المومنین ہیں۔ جو دھڑے بن چکے تھے نا صحابہ کرام کی اولادوں کے یا صحابہ کے کچھ اختلافات بن چکے تھے، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی حکومت کی قربانی دینے کی وجہ سے وہ اختلاف مٹ گیا، وہ اختلاف مٹ گیا۔ وہ کون سے دو گروہ تھے؟ فرمایا وہ دو گروہ، ایک طرف سے حضرت حسن حضرت علی والا گروہ تھا، دوسری طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ما بین فئتین عظیمتین، دو بڑے عظیم اور مومن گروہوں کے درمیان جو اختلاف ہوگا وہ حسن کی وجہ سے مٹ جائے گا۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ حضرت علی کا لشکر وہ بھی حق پر تھے، امیر معاویہ کا لشکر وہ بھی حق پر تھے۔ اختلافات ہو جاتے ہیں، سارے سرائے کی جادن ایک ٹوکری دے اندر برتن بھی کھڑک پوندے آدن نا، وہ ہو سکتا ہے، انسان ہے، آپس کے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپس کے اختلاف کی وجہ سے ہم کسی کو صحابیت سے نکال دیں یا کسی کو گالیاں دینے لگ جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میرے رب نے وعدہ کیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ قرآن میں 5ویں پارہ سورۃ النساء میں یہ چیز موجود ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، معاویہ بھی جنتی، حسن و حسین بھی جنتی، حضرت ابو ہریرہ بھی جنتی، سارے 1.25 لاکھ کے لگ بھگ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کے سب جنت کے انشاءاللہ سردار ہیں، جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، اور میں اور آپ جنت میں تب جائیں گے جب سارے صحابہ کو ایماندار مان کر ان کی طرح ایمان لے کے آئیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ پچھلے جمعے پہ میں نے کیا بیان کیا تھا، کوئی یاد ہے؟ کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔
تھوڑا سا نا یار یہ چیزیں یاد رکھا کرو. پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا شہادت کیا ہوتی ہے, بتایا تھا میں نے آپ کو. پھر شہادت کا فلسفہ, شہادت کی موت کے بعد کی زندگی وہ کیسی ہے, کہاں ہے, کدھر ہے, یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے شیئر کی تھی. کہ صرف اس لیے تو نہیں ہوتی بھئی آپ جمعے میں حاضری دیتے ہیں تو تھوڑی سی آپ کے سماعت سے گزر جائے, بات ختم ہو جائے. بھائی میں منت کر کے کہتا ہوں, بندہ تھوڑا سا جو مطالعہ کر کے لاتا ہے نا وہ اس لیے تاکہ بھائیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے. ٹھیک ہے, پچھلے ہفتے والی بات یاد نہیں ہے, چلو آج والی تو یاد رکھو گے نا. کیا ہم حسن و حسین ہو, علی و مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, حضرت امیر معاویہ ہوں یا کوئی بھی ہوں, ہم ان سارے صحابہ کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح رسول اللہ نے بتایا ہے. ہم ان کو اس طرح مانتے ہیں, خاص طور پر اہل بیت النبی کو, جس طرح صحابہ کرام اہل بیت النبی کو مانتے تھے. ہم اپنی مرضی سے کوئی حدیں پر کراس نہیں کرتے اور کسی معاملے میں ہم پیچھے نہیں ہٹتے. جو کچھ میرے نبی نے فرمایا, جو کچھ صحابہ کرام نے مان کے دکھایا, ہم اس طرح مانتے ہیں. اسی طرح مانتے ہو نا انشاءاللہ. میں نے شروع میں بتایا کہ کچھ لوگ ہمیں کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں. بھائیو خدا کی قسم, ہم تو پوری زندگی یہ پٹتے رہتے ہیں اور رسم و رواجوں اور بدعتوں کو چھوڑو, نبی کی سنت پہ آ جاؤ. یہ نہ آواز لیں دے, یہی آواز لگاتے ہیں نا بھائی, بدعت کو چھوڑو, یہ رواج ہے, رواج سے جنت میں نہیں جاؤ گے, نبی کی سنت سے جنت میں جاؤ گے. تو ہم گستاخ ہو گئے. آج ہم کہہ رہے ہیں حسن و حسین کو ہم مانتے ہیں پر اس طرح جس طرح حدیث میں ہے, جس طرح صحابہ نے مانا. تو ہم انشاءاللہ اہل بیت کے بھی عاشق, ہم صحابہ کے بھی عاشق, اپنے نبی کے بھی عاشق, قرآن کے بھی عاشق ہیں. الحمدللہ ہمارا مسلک حق ہے, الحمدللہ جس پر چل رہے ہیں. ہمارا 100% یقین اور اطمینان ہے کہ ہمارا مسلک عین قرآن و سنت کے مطابق ہے, جس میں کمی بیشی افراط و تفریط کوئی نہیں ہے. نہ ہم کسی میں غلو کرتے ہیں, نہ کسی میں پیچھے ہٹتے ہیں. اعتدال کا راستہ ہمارے پاس موجود ہے. اللہ ہم سب کو اعتدال نصیب فرمائے.